السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسلام امید کرتا ہوں تمام دوست اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت ہم اپنے جامعہ میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے جامعہ کے تمام طلباء کرام باہر بیٹھے دور لگوا رہے ہیں۔ ذوالفقار بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ایک حکایت ابھی سنائی ہے پڑھ کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی پسند آئی ہے، تو میں نے کہا چاہیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ذوالفقار بھائی ہمیں ایک مرتبہ پھر سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ گلستان میں صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا اجمی غلام تھا، تو بادشاہ کے ساتھ وہ اجمی غلام کشتی کے سفر میں نکلا۔ اس اجمی غلام نے کبھی بھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا، تو اس کی کشتی کی کبھی بھی اس نے سفر نہیں کیا تھا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں جیسے سوار ہوئے تو جیسے کشتی چلنے لگی تو وہ غلام تھا زور و قطار سے رونے لگا، اتنا رویا کہ بادشاہ تنگ ہو گیا اس سے۔ وہ کشتی بیچ میں چل رہی تو بادشاہ نے کہا اب کشتی کو ہم واپس بھی نہیں لا سکتے اور ہم آگے بھی چل رہے ہیں، ہم پیچھے بھی نہیں آ سکتے۔ تو بادشاہ تنگ ہو گیا، تو بادشاہ کے سر میں درد ہونے لگا، تو بادشاہ نے کہا خدایا کوئی وسیلہ بنا کہ یہ چپ ہو جائے، یہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو ایک حکیم دانا اس کشتی میں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آیا بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے خاموش کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اسے خاموش کروا دیں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو 3-4 غوطے دلواؤ، دریا میں غوطے دلواؤ۔ جب اس کو غوطے دلوائے، پھر جب اسے باہر نکالا تو وہ چپ چاپ کر کے ایسے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ ایسے چپ کر بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے حیرت میں آ کے پوچھا کہ اے حکیم دانا اس میں کیا حکمت تھی؟ تو دانا نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا کشتی کی تکلیفیں آزمائی نہیں ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ کشتی جو ہے نا سلامتی ہے اور جو دریا ہے جو پانی ہے اس میں سلامتی نہیں ہے۔ کشتی جو ہے نا دریا کے اوپر ہے، کشتی دریا کے اندر نہیں ہے، یہ اس لیے گھبرا رہا تھا کہ میں ڈوب نہ جاؤں اور میں مر نہ جاؤں۔ تو فرماتے ہیں حکیم فرماتے ہیں کہ اس سے مصلحت یہ ہے کہ قدر عافیت آدانت کے با مصیبت گرفتار آیت، فرماتے ہیں کہ قدر عافیت کو بھی اسی کو ہوگی جو مصیبت میں گرفتار ہوگا، جو مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا اسے قدر عافیت کا پتہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سنایا ہے، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، بہت خوبصورت حکایت تھی۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی لگی ہے۔